Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on this channel to my all student and viewers. جیسا کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری مستر ڈیبیٹ آپ کے ساتھ جاری ہے. پہلے ہم نے انگلش کے مختصر لیکچرز اپڈیٹ کیے. آپ 9th کی بایو اور کیمسٹری کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن نشان کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے, آپ اس سے مستفید ہو سکیں. 9th کی کیمسٹری میں ہم تقریباً 5 اہم یونٹ پڑھتے ہیں. پہلا یونٹ کیمسٹری کی بنیادی اصول, دوسرا یونٹ ایٹم کی ساخت, تیسرا یونٹ پیریڈک ٹیبل اور یونٹ نمبر 4 ہے مالیکول کی ساخت. 5 مادے کی طبیعتی حالت, نمبر 6 سوشلزم, نمبر 7 الیکٹرو کیمسٹری, نمبر 8 کیمیکل ری ایکٹیویٹی. سب سے پہلے ہم کیمسٹری بنیادی اصول کے بارے میں مختصر گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چلیں آغاز کرتے ہیں. کیمسٹری کے بنیادی اصول, فنڈامنٹلز آف کیمسٹری, جس سے کیمسٹری کی بنیاد بنتی ہے. کیمسٹری کے بنیادی تصورات مندرجہ ذیل ہیں. کیمسٹری کی شاخیں, بنیادی تعریفیں, کیمیکل انواع, ایروگیٹ نمبر اور مول, کیمیکل کیلکولیشنز. وقت کی تقسیم, تدریسی پیریڈ 12, تشخیصی پیریڈ 3 اور سلیبس میں حصہ 12% ہے. طلباء کے سیکھنے مقصد, اس لیسن میں طلباء جو سیکھیں گے وہ بتایا گیا ہے. کیمسٹری کی مختلف شاخوں کی پہچان, مثالیں, کیمسٹری کی مختلف شاخیں میں فرق بیان کرنا, مادے اور اشیاء میں فرق, آئزم مالیکول, آئزم فارمولا, یونٹس اور آزاد ریڈیکلز کی تعریف, اٹامک نمبر, اٹامک ماس یونٹ کی تعریف, ایلیمنٹس کمپاؤنڈ مکسچرز میں فرق, کاربن کی بنیادی یونٹس کی اٹامک ماس کی تعریفیں, امپیریکل فارمولا, مالیکول فارمولا میں فرق, ایٹمز اور آئزم میں فرق, مالیکیولز اور مالیکولان میں فرق, آئزم اور آزاد ریڈیکل میں فرق اور دیگر اشیاء موجودہ کیمیکل اقسام کی درجہ بندی. اس کے علاوہ ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کے نمائندہ پارٹیکلز کی شناخت, گرام ایٹامک ماس, گرام مالیکول ماس, گرام فارمولا اور تشخیص سے تعلق بیان کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ گرام ایٹامک ماس, گرام مالیکول ماس, گرام فارمولا کی اصطلاح بھی اس چیپٹر میں آپ سیکھیں گے. ایٹامک مالیکول کو گرم مالیکول میں کس طرح چینج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن حاصل کریں گے. تعارف, ای میل کا خاص تعارف, ای میل کیمسٹری کس کو کہتے ہیں, اس کا ایک مختصر تعارف. وہ علم جو اس دنیا کو سمجھنے کا فہم عطا کرتا ہے اسے سائنس کہلاتا ہے, جبکہ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی تربیت, ساخت, خلوص اور مادوں کی ری ایکشن سے تعلق رکھتی ہے. کیمسٹری ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ہمیں روزمرہ کی بے شمار سہولیات فراہم کرتی ہے. ذرا تصور کریں, پٹرول, کیمیکل مصنوعات, ادویات, صابن, ڈٹرجنٹ, کاغذ اور پلاسٹک, پینٹنگ, رنگین مادے, مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے, مار, ادویات کا ہماری زندگی میں کتنا اہم مقام ہے. یہ تمام سہولتیں کیمیاء دان کیمسٹ ہی کی کاوش کا ثمر ہے. بے شک اس ایسی ترقی کے نقصانات بھی ہیں, جیسے کیمیکل انڈسٹری کی ترقی نے زہریلے مادے پیدا کر کے علاوہ اور پانی کو بھی آلودہ کیا, جبکہ دوسری جانب کیمسٹری ہمارے صحت ماحول کو بہتر بنانے, قدرتی وسائل کو تلاش کرنے, محفوظ کرنے کا علم اور طریقہ کار بھی فراہم کرتی ہے. اس باب میں ہم کیمسٹری میں شاخوں کی بنیادی تصورات کی تعریف کا مطالعہ کریں گے. ہم شارٹ گفتگو کے ساتھ شیئر کریں گے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس کو لسن کریں, اس سے ضرور مستفید ہوں اور اپنے دوست فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر کے ان کے علم میں بھی اضافہ کیجیے. شکریہ. کیمسٹری کی شاخیں, یہ ایک حقیقت ہے, ہم کیمیکلز کی دنیا میں رہتے ہیں. ہم بعض کا ایسے جاندار استعمال کرتے ہیں, اپنی بقا کے پینے آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آج کیمسٹری زندگی ہر پہلو میں وسیع طور پر اپنا ایک مقام رکھتی ہے. دن رات بنی انسان کی خدمت کرتی رہتی ہے. کیمسٹری کو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے.
فزیکل کیمسٹری، آرگن کیمسٹری، ان آرگن کیمسٹری، بایو کیمسٹری، انڈسٹریل کیمسٹری، نیوکلیر کیمسٹری، ایرومیٹک کیمسٹری اور اینالیٹیکل کیمسٹری۔ اس کی تقریباً یہ 7-8 قسمیں بیان کی گئی ہیں جو کیمسٹری کی شاخیں۔ فزیکل کیمسٹری کا تعلق مادے سے ہے، اسے ہمارے جسم کی حرکات بھی کہہ سکتے ہیں۔ شارٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں ایٹم کے صاحب مالیکول تشکیل کے علاوہ گیس، مائع، ٹھوس اشیاء کا طرز عمل، ان پر ٹیمپریچر تبدیلی اور ریڈکشن کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آرگن کیمسٹری۔ آرگن کیمسٹری کاربن، ہائیڈروجن کو ایلیمنٹ کمپاؤنڈ، ہائیڈروکربن ان سے ماخوذ کمپاؤنڈ کے مطالعہ کا نام ہے۔ آرگن کمپاؤنڈ قدرتی طور پر پائے جانے کے علاوہ لیبارٹری میں بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ آرگن کیمسٹ قدرتی اور لیبارٹری میں تیار کردہ آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ انہیں قواعد متعین کرتے ہیں۔ کیمسٹری یہ شاخ پیٹرولیم ادویات کی صنعتوں کا احاطہ بھی کرتی ہے۔ ان آرگن کیمسٹری کائنات تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ کے مطالعے پر مشتمل ہوتی ہے سوائے ان کمپاؤنڈ کے۔ کاربن ہائیڈروکربن یعنی کمپاؤنڈ کیمسٹری کی وہ کیمیکل انڈسٹری آج شعبے مثلا شیشہ سازی، سیمنٹ سے دھات سازی اور میٹنگ وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہے۔ بایو کیمسٹری دراصل کیمسٹری کی وشا جسے ہم جاندار جسمات کے اندر پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ساتھ ترتیب ان کے کیمیائی کرتے ہیں بایو کیمسٹری آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جانوروں کے اندر پائے جانے والے تمام ریڈیشنز کا احاطہ کرتی ہے۔ مثلا جانوروں کے جسم میں موجودہ بایو مالیکول جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور چکنائیوں کے سنتھسس، ان اشیاء میں ہونے والا میٹابولزم کا عمل بھی ہے۔ بایو کیمسٹری ایک الگ مضمون کے طور اس وقت وجود میں جب سائنسدانوں نے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ جاندار جسمات خوراک سے تناوع کیسے حاصل کرتے ہیں، بیماری کے دوران میں بنیادی احتیاطی تبدیلیاں کس طرح رونما ہوتی ہیں۔ بایو کیمسٹری طرح کی شاخیں طبی، خوراک، زراعت کے میدانوں میں عام ملتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے انڈسٹریل کیمسٹری۔ کیمسٹری کی جس میں تجارتی پیمانے پر، جیسے کہ انڈسٹری کا مطلب ہی کاروبار، تجارت وغیرہ ہے، تو آپ اس سے بھی اپنا یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں تجارتی پیمانے پر کمپاؤنڈ بنانے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جائے اسے انڈسٹری کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اس کے تحت بعض کیمیکل مثلا آکسیجن، کاربن، امونیم، کاسٹک، شورے یا گندھک کے تیزاب کی صنعت پیمانے پر ان کیمیکل دوسری صنعتوں کی مثلا کھاد، صابن، ٹیکسٹائل، زرعی پیداوار، روغن اور کاغذ وغیرہ کے بطور خام مواد فراہم شامل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ نیوکلیر کیمسٹری۔ نیوکلیر جیسے ہم نیو ٹیکنالوجی ہیں، ہم نے ایٹم بم بنایا، اس حوالے سے کیمسٹری کی وجہ میں ریڈیو ایکٹیو نیوکلیر ایکٹیویشن اور نیوکلیر کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہو نیوکلیر کیمسٹری کہلاتی ہے۔ یہ شاخ بنیادی طور پر ایٹم کی توانائی انرجیز کے روزمرہ زندگی مفید استعمال قرار رکھتی ہے۔ کیمسٹری اس کی شاخ میں جانوروں، پودوں اور دوسرے مادوں میں ریڈکشن کے جذب ہونے سے پیدا ہونے والی کیمیائی کیمسٹری کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری کی یہ شاخ طبی آلات جیسے ریڈیو تھراپی، غذا کو محفوظ کرنے، ریڈیشن الیکٹرسٹی پیدا کرنے کی سر میں وسیع استعمال ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل کیمسٹری۔ موسمیاتی انوائرمنٹل کیمسٹری کی اس شاخ میں ہم ماحول کی غذا، ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کا دوسرے سائنسی علوم مثلا بائیولوجی، ریاضیاتی، ماحولیات، مٹی اور پانی کی کیمسٹری، ریاضی ہے۔ ہمارے ارد گرد ماحول میں جاری کیمیکل ری ایکشنز کا عمل اسے بہتر بنانے، آلودگی سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اینالیٹیکل کیمسٹری۔ یہ کیمسٹری آخری شاخ ہے۔ یہ کیمسٹری کی وہ شاخ یا قسم ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے جس شاخ میں ہم کیمیائی نمونوں اجزاء کی اعداد کی ان کا تجربہ، ان کی پہچان ہوتی ہے، اینالیٹیکل کیمسٹری آتی ہے۔ کیمیائی اجزاء کی اعداد نمونے کی کیفی لحاظ سے، کیلوریٹیو مقداری لحاظ سے کیمسٹری تجزیہ کرنے سے پہلی جاتی ہے۔ کیفی لحاظ سے تجزیہ دیے گئے نمونے ان کے اجزاء، ترکیبی کیمیائی انواع کی پہچان کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری جانب مقدار لحاظ سے نظریہ نمونوں میں موجودہ ہر جز کی مقررہ متعین کرنے کا کام آتا ہے، جبکہ کیمسٹری کی شاخ میں تجزیے کے عمل میں کام آنے والی مختلف تکنیکی آلات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ شاخ غذائی، آبی، ماحولیاتی اور ہر طرح کے کلینکل کی تجزیات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے انفارمیٹیو یہ بھی معلومات ہو سکتی ہے کہ کیمسٹری کی کس شاخ میں کیروسٹک کے طرز عمل مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بایو کیمسٹری، آگے انہوں نے شارٹ آنسر کویسچن دیے ہوئے ہیں۔
بنیادی تعریفیں آپ نے شاخیں پڑھی، اب کیمسٹری کی بنیادی تعریفیں جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. مادہ کسے کہتے ہیں اور شے کسے کہتے ہیں، مختلف تعریفیں، مختلف ڈیفینیشنز جو آپ کے ایگزام کے لیے بہت ضروری ہیں. تو چلیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بنیادی تعریفیں. مادہ کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو مادہ کہیں جو ماس رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے. ہمارے جسم، ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں مادے کی مثالیں. کیمسٹری ہم مادے کی تینوں اقسام یعنی ٹھوس، مائع اور گیس کا مطالعہ کرتے ہیں. کیمسٹری میں ہم ٹھوس، مائع، گیس یہ تینوں مادے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا کیسے وجود میں آیا. اور مادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو جگہ گھیر لی. اس کو مادے کو انگلش میں مکسچر کہا جاتا ہے. مکسچر ویسے کسی شے کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیمسٹری میں اسے ہم مادہ کہیں گے، اس کو مادے کو مکسچر کہیں گے. مادے کا وہ ٹکڑا جو اپنی خاص حالت میں پایا جائے اسے سبسٹینس کہتے ہیں، شے یا سبسٹینس کہتے ہیں. ہر شے کی مخصوص ترکیب متعین خاص ہوتی ہے. دوسری جب ناخالص مادہ مکسچر کہلاتا ہے. ناخالص مادہ جو اپنی ترکیب لحاظ سے ہوموجینس پھر ہیٹروجینس ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر مادے کی طبی اور کیمیائی خصوصیات ہوتی ہیں. ایسی خصوصیات جو مادے کی طبی حالت فزیکلی اسٹیٹ سے متعلق ہوں، طبعی خصوصیات فزیکلی پراپرٹیز کہلاتی ہیں. ان خصوصیات میں رنگ، بو، ذائقہ، سخت پن، کرسٹل کی شکل، سالوبلٹی، میٹنگ، بوائلنگ پوائنٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. مثال جب برف کو گرم کیا جاتا ہے تو پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب پانی کو مزید گرم کیا جاتا ہے تو یہ ابل کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سارے عمل میں پانی کی طبعی حالت تبدیل ہوتی ہے، لیکن کیمیائی ترکیب ہی رہتی ہے. کیمیائی خصوصیات کے ساتھ شے کی ترکیب پر ہوتا ہے سبسٹینس. جب کسی شے میں سبسٹینس میں کیمیائی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس ترکیب میں تبدیلی آتی ہے، ایک نئی شے تشکیل پاتی ہے. مثال کے طور پر پانی کے جزام میں تبدیل ہونا ایک کیمیائی تبدیلی، کیونکہ اس عمل میں ہائیڈروجن، آکسیجن گیسیں پیدا ہوتی ہیں. تمام مادے یا مکسچر تو خالص شیا سبسٹینس ہوتے ہیں. پھر مکسچر میں مادے کی سادہ تقسیم گروپ بندی کو دکھائی گیا ہے. یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ مادہ کن صورتوں میں کیسی اپنی شکلیں بدلتا ہے، کن آئٹم میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایلیمنٹس، کمپاؤنڈ اور مکسچر. ابتدائی دور میں 9 ایلیمنٹ یعنی کاربن، گولڈ، سلور، ٹن، مرکری، لیڈز، کاپر، آئرن اور سلفر معلوم تھے. استعمال میں چند کے ایلیمنٹ ایسی شے ہے جسے عام کیمیائی عمل کے ذریعے توڑ کر سارے جہاز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. 19 صدی کے اختتام تک 63 ایلیمنٹ دریافت کیے جا چکے ہیں. تقریباً 19ویں صدی کے اختتام تک 63 ایلیمنٹ دریافت کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب دریافت شدہ ایلیمنٹس کی تعداد 118 تک ہے، جن میں سے 92 قدرتی طور پر پائے جانے والے ایلیمنٹس ہیں. اور ایلیمنٹ یہ تعریف ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے جو ہر ایک کے ایٹمز میں تبدیل ہوتی ہے اور جن کا اٹامک نمبر یکساں ہوتا ہے. اسے کیمیائی طریقے سے سادہ شے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایلیمنٹ مخصوص قسم کے ایٹم سے بنتا ہے. قدرتی طور پر ایلیمنٹ آزاد متحد دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کچھ ارض، سمندروں میں، کرہ ہوائی میں مختلف مقدار جسموں سے موجود ہیں. ہمارے ارد گرد میں پائے جانے والی چند ایلیمنٹس کی قدرتی تزئین کے لحاظ سے فیصد تناسب میں اضافہ کیا گیا ہے. اس میں ہمارے گروہ بندی کے ماحول کے اہم نظاموں میں پائے جانے ایلیمنٹس کی ترکیب بھی دکھائی گئی ہے. کشش عرض پر پائے جانے والے ایلیمنٹس کی تعداد اور ان کی مقدار. آکسیجن 47، سلیکان 28%، ایلومینیم 7.8%. سمندر میں پائی جانے والی آکسیجن 86%، ہائیڈروجن 12%، کیلورین 1.8%، نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%. کرہ ہوائی پر پائے جانے والی آرگن 0.9%. طبی طور پر ایلیمنٹ ٹھوس، مائع، گیس تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں. ایلیمنٹ کثیر ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے، مثلاً سوڈیم کاربونیٹ، گولڈ. صرف 2 ایلیمنٹس ہیں جن میں برومین بیئر اور مرکری H8 مائع حالت میں موجود ہوتے ہیں. چند ایلیمنٹ گیس میں ہوتے ہیں جن میں ہائیڈروجن، آکسیجن، کلورین، ہائیڈروجن شامل ہے. ان ایلیمنٹ کی بعض خصوصیات کو بنیادی طور پر میٹل، نان میٹل اور میٹالائڈز
میں تقسیم کیا جاتا ہے 80 کے قریب ایٹموں کا شمار میٹل میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید کیمسٹری کی معلومات اور مزید انفارمیشن حاصل شیئر کی جائیں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو چھوٹا سا کلپ پسند آیا ہوگا اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوسرے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر کے ان کے لیے بھی اضافہ کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔